اللہ رب العزت کی دو صفتوں کا بیان ہوا ہے، ایک رحمت والی صفت اور ایک عذاب دینے والی صفت، غضب والی رب کی صفت۔ تو اشکال پیدا ہوتا ہے کہ دو ایک ہی جگہ پہ ساتھ ہی رحمت والی صفت رب کی اور ساتھ ہی اللہ کی غضب والی صفت بیان ہوئی ہے، ان دونوں کا کیا مقصد ہے اکٹھا کرنے کا، ذکر کرنے کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ کی دو صفتیں ہیں۔ اللہ جس کے اوپر رحم چاہے اس کے اوپر اپنی رحم مہربانی فرما دے، اور جس کو عذاب کے اندر گرفتار کرنا چاہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے بات مان لی میرے پیغمبروں کی اور میری وحدانیت کا اقرار کر لیا تو فبہا، ورنہ اگر تم نے نہ مانا، ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا، اور تمہارے بعد اور لوگوں کو لے آؤں گا، تمہاری نسل میں سے تمہارے بعد اور لوگوں کو کیا کروں گا؟ لے آؤں گا۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز، اگر تم نے یہ مسئلہ نہ مانا، اللہ رب العزت تمہیں کیا کر دے گا؟ ختم کر دے گا اور نئی مخلوق لے کر آیا جائے گا۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ غنی ہے، تم سارے کے سارے کیا ہو؟ فقیر ہو، اور اس کی کیا ہو؟ محتاج ہو۔ ایک جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سارے کے سارے کیا ہو؟ فقیر ہو، واللہ هو الغنی، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ غنی ہے۔ تو وہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے آخری سپارے کے اندر فرمایا کہ واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، اللہ کیا ہے؟ غنی ہے، تم فقیر ہو۔ وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ رب العزت تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا ثم لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، تم سے وہ کیا ہوں گے؟ بہتر ہوں گے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں انما توعدون لآت، جو رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا ہے نا، موت کا یا قیامت کا یا عذاب کا یا قیامت کا، رب نے جو تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ وعدہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ آنے والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آنے والا ہے۔ اللہ کے وعدے کے اندر تخلف نہیں ہے، اللہ کے وعدے کے اندر تخلف نہیں ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جس طرح آج صبح کے درس میں ہمارا گزرا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ کیا ہے؟ سچا ہے۔ میں جو وعدہ کرتا ہوں میرا وعدہ وہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ اس وعدے سے مراد کیا ہے؟ جو شیطان کے ساتھ اللہ رب العزت نے شیطان کو مخاطب کر کے فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ٹھیک ہے شیطان تو چلا جا، میری رحمت بھی اتنی وسیع ہے، اگر 60 سال 70 سال 80 سال آدمی گناہ کرتا رہا، میریاں نافرمانیاں کرتا رہا، صبح و شام میریاں نافرمانیاں بغاوتیں کرتا رہا، لیکن اس کے دل میں میرا ڈر آ گیا، اس نے کیا کیا؟ ایک دفعہ بھی آنسو بہایا، آنسو اس کے زمین پہ نہیں گرے گے، اس سے پہلے میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا۔ وہ ہاتھ اس نے اٹھائے، مجھ سے معافی مانگی، ابھی تک اس نے ہاتھ نیچے نہیں کیے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس نے میرے ساتھ جھولی میرے آگے پھیلائی، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اگر اس نے مجھ سے توبہ نہ کی، اسی طرح بغاوت کرتے کرتے تیری رستے کے اوپر چلا، تیری پیروی کری، تو میں تجھے بھی اور تیری اتباع کرنے والوں کو بھی کہاں پھینکوں گا؟ جہنم کے اندر پھینکوں گا۔
کہاں پھینکوں گا؟ جہنم کے اندر پھینکوں گا۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں انما توعدون لآت، بے شک جس بات کا رب نے تم سے وعدہ کیا ہے نا وہ آنے والی ہے، وما انتم بمعجزین، اور اس سے لانے والے کو تم عاجز نہیں کر سکتے، اس کے لانے والے کو تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی روک اس کو نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم تم اپنی جگہ پہ عمل کیے جاؤ، انی عامل، اور میں بھی کیا کرتا ہوں؟ اپنی جگہ پہ عمل کرتا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا تمہیں، ان قریب پتہ چل جائے گا، من تکون لہو عاقبۃ الدار، کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ لیکن اگلی بات ذہن میں بٹھا لو، جو ظالم لوگ ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ایک جگہ پہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا سورۃ ہود کے اندر، وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم اپنی جگہ پہ عمل کرو، میں اپنی جگہ پہ عمل کرتا ہوں، سوف تعلمون من یأتیہ عذاب یؤذیہ ومن ہوا کاذب، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا ہے اور کس کے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے۔ ایک جگہ پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ نے فرمایا کہ میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے قل لا یؤمنون بالآخرت، جو لوگ ایمان نہیں لائے نا ان کو کہہ دیجئے اعملوا علی مکانتکم انی عامل، تم اپنی جگہ پہ عمل کرو میں اپنی جگہ پہ عمل کرتا ہوں، قل انتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، تم اپنی سزا کا انتظار کرو اور میں اپنی جزا کا انتظار کرتا ہوں کہ کس کے کل قیامت کے دن کون کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر اعلان کر دیجئے اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ پہ عمل کرتے رہو، اپنے مشرکانہ افعال اعمال کرتے رہو، اور میں اللہ کی عبادت میں جو عمل کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے جو عمل کرتا ہوں وہ اپنی جگہ پہ کرتا رہوں گا، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اللہ رب عمل کی توفیق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وربک الغنی ذو الرحمہ، اور آپ کا رب بڑا بے نیاز رحمت والا ہے۔ ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے دنیا سے، ویستخلف من بعدکم، اور جانشین کر دے تمہارے بعد، ما یشاء، جن کو چاہے، کما وہ چاہے، انشاکم، اس نے پیدا کیا تمہیں، من ذریت قوم آخرین، نسل سے اور لوگوں کی، انما توعدون لآت، بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ آنے والی ہے، وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجز کرنے والے اس کے لانے سے۔ قل کہہ دیجئے یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اے میری قوم تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر اور میں بھی عمل کرتا ہوں، فسوف تعلمون، پس تم جلدی جان لو گے، من تکون لہو عاقبۃ الدار، کہ کون ہے جس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً فلاح نہیں پائیں گے ظالم لوگ۔ صدق اللہ العظیم۔